ہمارا آج کا موضوع ہے ریفلیکشنز اینڈ اسیسمنٹ آف دا ڈومیننٹ سیلف۔ اس سلسلے میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سکون کلینکل ماڈل 4 ذاتوں کا تصور پیش کرتا ہے، یعنی انسان کی 4 سیلفز ہیں، 4 ذاتیں ہیں۔ 3 ذاتیں اس کی سائیکی کا حصہ ہیں اور ایک ذات سائیکی سے باہر ہے۔ جو ذات سائیکی سے باہر ہے اس کو ہم کہتے ہیں ریئل سیلف، اور 3 ذاتیں جو اس کی سائیکی یعنی اس کے مائنڈ کے اندر ہیں وہ ہیں انر سیلف، آؤٹر سیلف اور آئیڈیل سیلف۔ تو جب انسان کو بنایا گیا ایز اے پرسن تو اس کو 2 بنیادی چیزوں سے نوازا گیا، جس کے نتیجے میں وہ ایز اے پرسن معرض وجود میں آیا۔ وہ 2 بنیادی چیزیں اس کی ریئل سیلف اور اس کی سائیکی تھی، اور پھر سائیکی کے اندر اس کی انر سیلف سب سے پہلے ڈیولپ ہوتی ہے، پیدائش سے بہت پہلے، اور پیدائش کے بعد پھر سماج سوشلائزیشن کے نتیجے میں اس کی آؤٹر سیلف ڈیولپ کرتا ہے، اور شیطان اور فرشتے کا کردار بھی اپنی جگہ مسلمہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان اپنے لیے ایک آئیڈیل سیلف بھی خود کریٹ کرتا ہے، اور مرنے کے بعد 3 سیلفز اپنے ساتھ لے کر جائے گا، انر سیلف، ریئل سیلف اور آئیڈیل سیلف، اور جو آؤٹر سیلف ہے اس کو دنیا میں ہی چھوڑ جائے گا، جو اس کی سوشل سیلف ہے، اور شیطان اور فرشتے سے بھی دنیا میں ہی جان چھڑائے گا اور برزخ میں ان کو ساتھ لے کر نہیں جائے گا۔ تو یہ کچھ بنیادی تمہید تھی جو کہ سکون کلینکل ماڈل کے نظریات میں سے کچھ نظریات ہیں، اور جو آپ تفصیلی مطالعہ آپ نے ضرور کر رکھا ہے، اور آپ جانتے ہیں ڈومیننٹ سیلف کے کانسیپٹ کو۔ تو آج کی نشست میں ہم دیکھیں گے کہ ڈومیننٹ سیلف کو آئیڈینٹیفائی کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کی اسیسمنٹ کیسے کی جا سکتی ہے، کیسے یہ پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ ایک شخص کی کون سی ذات غالب ہے اس وقت، موجودہ دور میں، موجودہ لمحے میں اس کی کون سی ذات غالب ہے۔ تو اس سلسلے میں پہلے تو یہ 4 ذاتوں کا تصور آپ کے لیے سمجھنا ضروری ہے، اور اس کے بعد پھر ڈومیننٹ سیلف کا جو کانسیپٹ ہے اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ ان 4 ذاتوں کے اپنے اپنے مزاج ہیں، ان کا بھی آپ کو اچھی طرح سے علم ہے۔ تو ڈومیننٹ سیلف کو کیسے پہچانا جائے، کیسے شناخت کیا جائے کہ اس وقت انسان کی 4 ذاتوں میں سے کون سی ذات غالب ہے۔ کچھ مثالیں بھی میں نے پچھلی نشستوں میں دی ہیں، جیسا کہ ایک گھوڑا گاڑی کی مثال اگر آپ کو یاد ہو، ایک گھوڑا گاڑی ہے اور اس کے آگے 4 جانور اس کو کھینچ رہے ہیں، تو کون سے جانور کی طاقت زیادہ ہے اس وقت؟ یا ایک اور مثال میں نے دی تھی کہ ایک ہوائی جہاز ہے جس کے 4 انجن ہیں، تو کون سا انجن کتنی پاور استعمال کر رہا ہے، کون سا انجن زیادہ طاقتور ہے، کون سا انجن کمزور ہے۔ اسی طرح سے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک کمپیوٹر ہے جس کے 4 پروسیسرز ہیں، تو کس پروسیسر پر لوڈ سب سے زیادہ ہے، اس کی ایکٹیویٹی سب سے زیادہ ہے، اس کی پروسیسنگ سب سے زیادہ ہے۔
تو یہی حال ہے 4 سیلفز کا بھی. اور سکون کلینکل ماڈل کا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ نظریہ ہے کہ ہم ایک نہیں ہیں بذات خود. ہم میں کم از کم 4 ذاتیں موجود ہیں، ہماری اندرونی ذات، بیرونی ذات، مثالی ذات اور حقیقی ذات. تو ان 4 ذاتوں کے جو مظاہر ہیں، جو ریفلیکشنز ہیں، وہ ہمارا آج کا موضوع ہے. اور یہ موضوع نفسیاتی اور ذہنی صحت کے لیے بھی ضروری ہے، اور تزکیہ نفس کے لیے بھی ضروری ہے، اور سائیکو تھراپیوٹک سکلز کے لیے بھی ضروری ہے. ڈومیننٹ سیلف کا کانسیپٹ بالکل نیا کانسیپٹ ہے اور سکون کلینکل ماڈل میں پہلی دفعہ پیش کیا گیا ہے، لہٰذا اس کو صحیح طریقے سے سمجھنا بہت ضروری ہے. تو جو مثالیں میں نے آپ کو دیں گھوڑا گاڑی کی یا جہاز کی یا کمپیوٹر کی، ان سے آپ ایک رف آئیڈیا لے سکتے ہیں کہ ہم میں 4 پروسیسرز ہیں، ہمارے ذہن کے 4 شعبے ہیں: کانشسنس، سب کانشسنس، انکانشسنس اور یونیورسل کانشسنس. اور یہ 4 ذاتیں پھر ان 4 شعبوں سے متعلق ہیں. انر سیلف سب کانشس سے متعلق ہے، آؤٹر سیلف کانشسنس سے متعلق ہے، آئیڈیل سیلف انکانشسنس سے متعلق ہے، اور ریئل سیلف یونیورسل کانشسنس سے متعلق ہے. تو یہ سارے بنیادی تصورات سمجھنا ضروری ہے آج کے مضمون کو سمجھنے سے پہلے. اب ہمارا یہ بھی نظریہ ہے کہ ہر وقت انسان کی کوئی نہ کوئی ذات غالب رہتی ہے، ڈومیننٹ رہتی ہے. اس کو اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی جو یہ 4 ذاتیں ہیں، ان کی اپنے اپنے مزاج ہیں، اپنی اپنی فطرتیں ہیں. تو کوئی نہ کوئی فطرت کسی نہ کسی وقت غالب رہتی ہے. انر سیلف کی فطرت ہے فرسٹ نیچر، فطرت اولا، جو کہ جذبات اور شہوت پرستی پر مبنی ہے. آؤٹر سیلف یعنی سوشل سیلف کی جو فطرت ہے وہ سیکنڈ نیچر ہے، وہ معلومات اور سماجی حقائق پر مبنی ہے. اسی طرح سے آئیڈیل سیلف کی جو فطرت ہے وہ پری نیچر ہے، اور وہ ویلیوز پر مبنی ہے. اور ریئل سیلف کی جو فطرت ہے وہ یونیورسل پلاننگ پر یعنی پیرا نیچر پر مبنی ہے. تو کسی نہ کسی وقت کوئی نہ کوئی ذات غالب رہتی ہے. بالفاظ دیگر کوئی نہ کوئی فطرت غالب رہتی ہے. کسی وقت انسان جذباتی ہوتا ہے، کسی وقت انسان سماجی ہوتا ہے، کسی وقت اخلاقی ہوتا ہے، اور کسی وقت روحانی ہوتا ہے. اب یہ اس کی ٹائم ڈیوریشن دینا یہ پرسن ٹو پرسن ویری کر سکتا ہے. یعنی کہ اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے کہ انسان رات کو سوتے وقت اس کی انر سیلف ڈومیننٹ ہو، اور صبح اٹھتے وقت بھی اس کی انر سیلف ڈومیننٹ ہو. پھر جیسے ہی وہ اپنے روزگار اور کاروبار کی طرف راغب ہو تو اس کی سوشل سیلف ڈومیننٹ ہو جائے اس عرصے میں. اور پھر جب وہ نماز پڑھنے کے لیے جائے یا کچھ اچھے معاملات کرے لوگوں کے ساتھ تو اس کی آئیڈیل سیلف یا ریئل سیلف ڈومیننٹ ہو. تو دن کے بعض حصوں میں کوئی نہ کوئی سیلف اس وقت اس اسپیسیفک ٹائم میں ڈومیننٹ ہوتی ہے. یعنی کہ وہ جو 4 جانور ہیں ان میں سے کوئی تھک جاتا ہے، کوئی طاقتور ہو جاتا ہے، کسی میں زور زیادہ ہو جاتا ہے. اسی طرح جو 4 پروسیسرز ہیں کمپیوٹر میں، ان میں کسی پروسیسر کا کام لوڈ بڑھ جاتا ہے دن کے کسی حصے میں،
دن کے کسی دوسرے حصے میں یا رات میں کسی اور پروسیسر کا کام بڑھ جاتا ہے. تو یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہتا ہے. تو اس میں مستقل مزاجی لانے کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دن کے زیادہ تر حصے میں انسان کی کون سی سیلف ڈومیننٹ رہتی ہے، یا مہینے کے کون سے حصے میں کس قدر حصے میں انسان کی کون سی سیلف ڈومیننٹ رہی، یا پچھلے سال کا تقابلی جائزہ اگر ہم لیں تو تجزیہ کریں تو پتہ چلے کہ اس انسان کی پچھلے سال کون سی سیلف زیادہ ڈومیننٹ رہی. تو اسی طرح سے پوری زندگی پر بھی اس کو منتج کیا جا سکتا ہے کہ ایک انسان کی زندگی میں اس کی کون سی ذات سب سے زیادہ غالب رہی. اسی پر مؤاخذہ ہے، یہی حساب کتاب ہے اور یہی سزا و جزا ہے. تو اس میں اسٹیٹ اور ٹریٹ دونوں ایلیمنٹس شامل ہیں. یعنی ڈومیننٹ سیلف کو اسٹیٹ وائز بھی میجر کیا جا سکتا ہے کہ اس وقت موجودہ لمحے میں، یعنی جب آپ کا کلائنٹ آپ کے سامنے ہو تو آپ یہ جان سکتے ہیں کہ اس وقت جب یہ کلائنٹ میرے سامنے تشریف رکھتا ہے تو اس وقت اس کی کون سی ذات غالب ہے، یہ بھی جان سکتے ہیں. اور یہ بھی جان سکتے ہیں کہ ٹریٹ وائز اکثر و بیشتر اس کی کون سی ذات غالب رہتی ہے. تو اسٹیٹ وائز جاننے کے لیے تو سکون کا ایک ٹیسٹ ہے، سکون سائیکو سوشل اسٹیٹ پروفائلر. اس کی مدد سے آپ جان سکتے ہیں کہ اس انسان کی اس وقت موجودہ لمحے میں کون سی ذات غالب ہے. اب اگر آپ نے ٹریٹ کو دیکھنا ہے اور لمبے عرصے کو زیر بحث لانا ہے تو پھر آج کا جو مضمون ہے وہ اسی سلسلے میں ہے کہ آپ کو یہ سمجھایا جا سکے کہ جو ذات غالب ہوگی 4 ذاتوں میں سے، تو ہر ذات کی ریفلیکشنز کیسی ہوں گی، اس کے انڈیکیٹرز کیا ہوں گے، اس کے مظاہر کیا ہوں گے. تو ان مظاہر کو دیکھ کر، انڈیکیٹرز کو دیکھ کر آپ کسی انسان کے بارے میں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی کون سی ذات ٹریٹ وائز غالب ہے، یہ کس مزاج کا شخص ہے، اس کی کون سی فطرت حاوی ہے. تو ان مظاہر پر، ان ریفلیکشنز پر میں آج بات کروں گا. اچھا، اس کو بعض لوگ پرسنالٹی کے 4 ٹائپس کے پرسپیکٹیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں، مگر سکون کلینکل ماڈل کی روشنی میں اس طرح سے دیکھنا غلط ہے. کیونکہ سکون کلینکل ماڈل یہ سمجھتا ہے کہ پرسنالٹی صرف اور صرف سوشل سیلف سے متعلق ہے. سوشل سیلف کی ریفلیکشن کو ہم پرسنالٹی کہتے ہیں، آئیڈیل سیلف کی ریفلیکشن کو ہم کیریکٹر کہتے ہیں، اور ریئل سیلف کی ریفلیکشن کو ہم اورا کہتے ہیں، اور انر سیلف کی ریفلیکشن کو ہم ایموشنلٹی کہتے ہیں. تو سکون کلینکل ماڈل میں جو ٹرم ہے پرسنالٹی، وہ صرف اور صرف سوشل سیلف کے لیے یوز کی جاتی ہے. لہٰذا اس چارٹ کو دیکھ کر اگر آپ کو بادی النظر میں یہ خیال گزرے کہ یہ تو پرسنالٹی ہی کی 4 ڈفرینٹ ویریشنز اور ٹائپس نظر آ رہی ہیں، تو ایسا نہیں ہے. پرسنالٹی صرف اور صرف سوشل سیلف کی ریفلیکشن ہے، جو عرف عام میں جو ٹرم ہے پرسنالٹی. وگرنہ تو چونکہ اوپر وہ جو چارٹ ہے ہمارا فنکشنز آف دا مائنڈ، اس میں سب سے اوپر پرسن ہے، پرسن سے ہی ساری چیزیں نکل رہی ہیں. تو سب کانشیسنیس بھی پرسنالٹی کا پارٹ ٹھہرا، اس طرح سے کانشیسنیس بھی، انکانشیسنیس بھی، سیلفز بھی، ڈیول بھی، اینجل بھی،
سب چیزیں پھر پرسن سے ریلیٹڈ ہیں، پرسنالٹی، لیکن ہم نے ان کو سیلفز کے پیرامیٹرز میں ڈفرینٹلی انٹرپریٹ کیا ہے. تو پرسنالٹی کو ہم صرف سوشل سیلف تک محدود رکھتے ہیں. تو اس چارٹ میں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 4 کالمز ہیں اور 4 ڈفرینٹ ذاتوں کی ڈومیننس پر بات کی گئی ہے. یعنی اگر اندرونی ذات کا غلبہ ہو تو اس کی ریفلیکشن ہوگی جذباتی تسکین کے حوالوں سے. تو اس سلسلے میں اب یہ 4 کالمز جو ہیں میں 1 بائی 1 ایکسپلین کروں گا اور پھر آپ اندازہ لگا پائیں گے کہ فلانی شخصیت، فلانی پرسنالٹی، جو عرف عام میں جس کو ہم پرسنالٹی کہتے ہیں، نہ کہ سکون کلینکل ماڈل میں. سکون کلینکل ماڈل میں ہم اس طرح سے ریفریز کریں گے کہ فلانا شخص، نہ کہ شخصیت. شخصیت کو ہم ڈفرینٹلی انٹرپریٹ کرتے ہیں. تو آپ یہ سمجھ سکیں گے کہ فلانا شخص کی کون سی ذات غالب ہے اکثر اوقات، اور وہ کس قماش کا بندہ ہے، کس طبیعت کا آدمی ہے، کس فطرت کا شخص ہے. تو اس سے بہت سی آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، کلینکل پرسپیکٹو میں بھی اور سوشل پرسپیکٹو میں بھی، پروفیشنل لائف میں بھی اور پرسنل لائف میں بھی. آپ لوگوں کو جان سکتے ہیں، ان کا استدلال کر سکتے ہیں، ان کا تجزیہ کر سکتے ہیں، ان کو سمجھ سکتے ہیں اور پھر فیصلے کر سکتے ہیں کہ اس شخص سے راہ و رسم رکھی جائے یا نہ رکھی جائے. تو انسان کو سمجھنے کے لیے اس ٹیبل کو سمجھنا ضروری ہے، اور ڈومیننٹ سیلف اس میں اپنا بہترین کردار ادا کرتی ہے. اگر آپ ڈومیننٹ سیلف کو سمجھ جائیں گے کہ اس شخص کی کون سی ذات ڈومیننٹ ہے، تو پھر اس شخص کو سمجھنے میں مدد ملے گی، چاہے وہ شخص آپ کا کلائنٹ ہے یا کوئی بھی رشتہ دار ہے، کوئی بھی بندہ ہے. تو دوبارہ میں دہراتا چلوں کہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ یہ 4 جہتیں، 4 ویریشنز، یہ ان میں سے کوئی ایک کسی انسان میں ہو اور باقی 3 نہ ہوں. ایسا نہیں ہے. ہر انسان میں ان 4 ذاتوں کی ریفلیکشنز کسی نہ کسی حد تک ضرور نظر آئیں گی. یعنی جب آپ ایس پی کرتے ہیں، سکون سائیکو سوشل سٹیٹ پروفائلر، تو اس میں بھی ایک آخر میں پائے چارٹ نظر آتا ہے آپ کو، جو کہ 4 سیلفز کی جو ریفلیکشنز ہے اس کو ظاہر کرتا ہے. تو اس میں پھر پرسنٹیج وائز آپ کو بتایا جاتا ہے کہ اس شخص کی ریئل سیلف جو ہے وہ 30% ڈومیننٹ ہے، اس کا رول جو ہے اس کی لائف میں وہ 30% ہے. آؤٹر سیلف جو ہے وہ 50% ہے، آئیڈیل سیلف 10% ہے، انر سیلف بھی 10% ہے. تو اس پائی چارٹ سے پھر جو اس کا پورشن سب سے زیادہ بڑا ہوتا ہے، اس سے پھر ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ اسٹیٹ وائز اس رسپونڈنٹ کی کون سی ذات ڈومیننٹ ہے اس وقت. اور اس کے لیے بھی ایک فارمولہ ہے اسٹیٹسٹیکلی، جب وہ ٹیسٹ کے ریزلٹس نکلتے ہیں تو اس کے لیے ایک اسٹیٹسٹیکل فارمولہ یہ بھی ہے کہ ڈومیننٹ سیلف کے لیے ضروری ہے کہ وہ کم از کم باقی سیلف سے جو اس کی لیڈ ہے، جو ڈفرنس ہے، وہ اسٹیٹسٹیکلی سگنیفیکنٹ ہونا چاہیے. یعنی اگر ایسا ہے کہ ایس پی میں جو پائی چارٹ نکلا ہے اس میں ریئل سیلف ڈومیننٹ ہے سپوز 48%، اور آؤٹر سیلف ڈومیننٹ ہے 50%، اور انر سیلف ڈومیننٹ ہے 2%،
اور آئیڈیل سیلف کا پتہ ہی نہیں. تو جو دو بھرپور ذاتیں نکلیں وہ ریئل سیلف اور آؤٹر سیلف تھیں، تو ایک 48% اور دوسری 50%. تو 48 اور 50 میں کوئی اتنا سگنیفیکنٹ ڈفرینس نہیں ہے، لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو 50% آؤٹر سیلف ہے وہ ڈومیننٹ ہے، کیونکہ 50 اور 48 کے درمیان جو ڈفرینس ہے وہ اسٹیٹسٹیکلی سگنیفیکنٹ نہیں ہے. ڈومیننٹ سیلف وہ ہوگی جو لیڈ کیے ہوگی باقی سیلفوں سے اسٹیٹسٹیکلی سگنیفیکنٹ پرسپیکٹو میں زیادہ. اس کی جو لیڈ ہوگی وہ اسٹیٹسٹیکلی سگنیفیکنٹ ہوگی، تب وہ ڈومیننٹ سیلف کہلائے گی. اسی طرح سے اس ٹیبل میں بھی جو ریفلیکشنز آپ کو ڈیلی لائف کے پرسپیکٹو میں چیزوں کو آسان بنانے کے لیے میں بتا رہا ہوں، ان میں بھی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ چاروں چیزیں خلط ملط ہیں اور ایک انسان جس کا ہم تجزیہ کر رہے ہیں اس میں یہ ریفلیکشنز چاروں کی چاروں متناسب مقدار سے موجود ہیں، اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کون سی فطرت لیڈ کر رہی ہے. لیڈ کو سمجھنا ضروری ہے. یعنی کہ کمپیوٹر میں اگر 4 پروسیسرز ہیں اور ان کی آپ ایکٹیویٹی آبزرو کر رہے ہیں، ان کی یوسیج، ان کی افیکٹونیس، ان کی کارکردگی کو آپ ایک گراف چارٹ سے میجر کر رہے ہیں، اور آپ کو اور ہر پروسیسر 100% تک پرفارم کر سکتا ہے. ہر پروسیسر 100% تک پرفارم کر سکتا ہے. تو پروسیسر اے جو ہے وہ پرفارم کر رہا ہے 68%، پروسیسر بی جو ہے وہ پرفارم کر رہا ہے 66%، پروسیسر سی جو ہے وہ پرفارم کر رہا ہے 20%، اور پروسیسر اے جو ہے وہ 5% پرفارم کر رہا ہے. اس سے آپ کو یہ پتہ چلا کہ پروسیسر اے اور بی تو کافی حد تک پرفارم کر رہے ہیں، اور پروسیسر سی اور ڈی جو ہیں وہ بہت پیچھے ہیں، ابھی ان کے اوپر اتنا لوڈ نہیں ہے. لہٰذا پروسیسر اے بی کو اگر ایک گروپ سمجھا جائے اور پروسیسر سی ڈی کو اگر ایک گروپ سمجھا جائے تو ان دو گروپس میں تو ہمیں تفاوت ملتا ہے، اسٹیٹسٹیکلی سگنیفیکنٹ ڈفرینس، لیکن پروسیسر اے اور بی میں ہمیں کوئی خاص ڈفرینس نہیں نظر آ رہا. تو لہٰذا ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کمپیوٹر کی پروسیسر اے اور بی دونوں ڈومیننٹ ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. ڈومیننٹ ہونے کے لیے کم از کم کسی ایک پروسیسر کا باقی تینوں سے واضح فرق ہونا چاہیے، انووا لگا کے. 4 ویریبلز ہیں، 4 فیکٹرز ہیں، اور 4 فیکٹرز میں سے کسی ایک فیکٹر کا باقی تینوں فیکٹر سے اسٹیٹسٹیکلی سگنیفیکنٹ وے میں لیڈ رکھنا ضروری ہے، تب وہ ڈومیننٹ کہلائے گی، ورنہ ڈومیننٹ نہیں کہلا سکتی. تو یہ تھوڑی سی جو ٹرکس ہیں اور ٹیکنیکس ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں دوبارہ سے ریفریز کرنے کی کوشش کرتا ہوں آپ کی آسانی کے لیے. انسان کی 4 ذاتوں میں سے غالب ذات وہ ذات کہلائے گی جو باقی 3 ذاتوں سے اسٹیٹسٹیکلی سگنیفیکنٹ وے میں لیڈ کر رہی ہوگی، زیادہ کارکردگی دکھا رہی ہوگی، زیادہ فعال ہوگی، زیادہ ایکٹیو ہوگی.
تو جو ذات باقی 3 ذاتوں سے اسٹیٹسٹیکلی سگنیفیکنٹ وے میں زیادہ ایکٹیو ہوگی وہ ڈومیننٹ سیلف ہوگی. اب سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اور اگر چاروں کی چاروں تھوڑے بہت ڈفرینس سے پرفارم کر رہی ہیں اور ایکٹیو ہیں تو پھر کوئی سیلف ڈومیننٹ نہیں ہو سکتی، پھر اس کو ڈومیننٹ سیلف ہم نہیں کہہ سکتے. تو اب ہم ان 4 سیلفز کی ڈومیننس کو 1 بائی 1 ان کی ریفلیکشنز کو دیکھتے ہیں. تو اگر کسی شخص کی اندرونی ذات یعنی انر سیلف ڈومیننٹ ہے یا رہتی ہے کا مطلب اسٹیٹ وائز ہے، ابھی ہے، اور رہتی ہے یعنی کہ اکثر و بیشتر زندگی کے زیادہ تر حصے میں وہ رہتی ہے، ڈومیننٹ رہتی ہے، تو اس انسان کی جو ریفلیکشنز ہیں وہ جذباتی تسکین پر مبنی ہوں گی. یعنی کہ وہ شخص جذبات کا والہانہ اظہار کرتا ہوگا، ایبرپٹ ایکسپریشن کرتا ہوگا اپنی فیلنگز کا، اس میں ایموشنل اسرٹیونیس ہوگی، اس کو یہ فرق نہیں پڑے گا کہ میں کہاں بیٹھا ہوں، کن لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوں، مجھے یہ بات اپنے جذبات کا اظہار کرنا بھی چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. وہ یہ چاہیے والی چیزوں سے آزاد ہے، ایتھکس سے اور سوشل نارم سے وہ آزاد ہے. وہ اپنے جذبات کا اظہار کر سکتا ہے ایبرپٹلی، اور ہر ایونٹ پر، ہر موقع پر شرماتا نہیں ہے. رونا آئے تو رو دیتا ہے، ہنسی آئے تو ہنس دیتا ہے، کوئی چیز بری لگے تو اس کو کہہ دیتا ہے بری لگ رہی ہے، کوئی چیز اچھی لگے. اس طرح سے بچے ہوتے ہیں. بچوں میں شروع کے کچھ سالوں میں انر سیلف ڈومیننٹ ہوتی ہے، تو وہ اپنے جذبات کا بے ساختہ اور بے لاگ اظہار کرتے ہیں. تو اسی طرح سے جذبات کا والہانہ اظہار اس شخص سے ظاہر ہوگا اور سماج سے بے پرواہی ظاہر ہوگی. سماج کو وہ خاطر میں نہیں لائے گا. لوگ کیا کہیں گے، اس فارمولے پر اندرونی ذات کا غلبہ پا لینے والا شخص اس فارمولے پر عمل نہیں کرے گا کہ لوگ کیا کہیں گے. لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا ہوگا اور خود غرض ہوگا، سیلفش ہوگا، اپنے بارے میں سوچے گا، اپنے نفع نقصان کو مقدم جانے گا دوسروں سے، اور شہوت پسندی اس کی خواہش ہوگی، سیکشولیٹی کو گریٹیفائی کرے گا، شہوانی تسکین خود کو پہنچانا چاہے گا، اور مسکین ہوگا یعنی کہ مغرور نہیں ہوگا، مسکین ہوگا، ڈاؤن ٹو ارتھ ہوگا. تو یہ کچھ کیریکٹرسٹکس جو میں نے آپ کو بتائے، اگر یہ کسی شخص میں اکثر و بیشتر پرومیننٹ نظر آئیں، سگنیفیکنٹ نظر آئیں، ڈومیننٹ نظر آئیں، تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں، اور باقی جو 3 کیٹیگریز آف کیریکٹرسٹکس ہیں وہ اتنی ڈومیننٹ نہ ہوں، اتنی پرومیننٹ نہ ہوں، اور یہ والا پارٹ جذباتی تسکین کا پارٹ سگنیفیکنٹلی زیادہ پرومیننٹ ہو، تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس شخص کی انر سیلف ڈومیننٹ رہتی ہے اکثر اوقات، اکثر و بیشتر. اکثر و بیشتر ضروری ہے، یہ ذہن میں رکھیے. ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی ایک شخص کی انر سیلف ڈومیننٹ ہو گئی تو باقی 3 سیلفز میں سے کوئی سیلف پھر ڈومیننٹ ہو ہی نہیں سکتی، ایسا نہیں ہے. چاروں کے چاروں پروسیسرز ایکٹیو ہیں اور اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ کون سا پروسیسر اسٹیٹسٹیکلی سگنیفیکنٹ وے میں زیادہ ایکٹیو ہے. زیادہ ایکٹیو کون ہے؟ تو جو زیادہ ایکٹیو ہے وہ ڈومیننٹ ہے.
یعنی پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص نفس مطمئنہ کو پا چکا ہے اور اب وہ اس سے شہوانی خواہشات ظاہر ہو ہی نہیں سکتی، ایسا نہیں ہے۔ تصوف میں ایسا مانا جاتا ہے، تصوف میں یہ مانا جاتا ہے کہ تزکیہ نفس کے سلسلے میں ایک انسان ترقی کرتا ہے نفس کی ایک حالت سے دوسری حالت میں، نفس امارہ سے ترقی کرتا ہے لوامہ میں، اور لوامہ سے ترقی کرتا ہے مطمئنہ میں۔ تو جب مطمئنہ پا لیتا ہے تو پھر امارگی اس سے ظاہر نہیں ہوتی۔ یہ کانسیپٹس ایگزسٹنگ پریویلنٹ مسٹیسزم کے تو ہو سکتے ہیں، سکون کلینیکل ماڈل کے یہ کانسیپٹس نہیں ہیں۔ سکون کلینیکل ماڈل یہ سمجھتا ہے کہ یہ چاروں کی چاروں جہتیں، چاروں کی چاروں ذاتیں ایکٹیو ہوتی ہیں ہر وقت، دیکھنا یہ ہے کہ غالب ذات کون سی ہے۔ تو اندرونی ذات کے غالب ہونے کے مظاہر میں نے آپ کو بتائے، ریفلیکشنز۔ اسی طرح سے اگر کسی شخص کی بیرونی ذات غالب ہوگی، جو کہ سکون کلینیکل ماڈل کا یہ ماننا ہے، یہ ذہن میں رکھیے کہ موجودہ دور میں اور موجودہ معاشرے میں سکون کلینیکل ماڈل کا ہائپوتھیسس بھی ہے اور انڈرسٹینڈنگ بھی ہے اور بیلیف بھی ہے کہ زیادہ تر لوگوں کی، میجورٹی کی آؤٹر سیلف یعنی سوشل سیلف اکثر اوقات، اکثر و بیشتر ڈومیننٹ ہوتی ہے، جو کہ نفسیاتی مسائل کی وجوہات بنتی ہے۔ تو ہم یہ ہائپوتھیسائز کرتے ہیں اور بلیو کرتے ہیں کہ موجودہ دور میں اور موجودہ معاشرے میں اکثریت کی اکثر و بیشتر آؤٹر سیلف یعنی سوشل سیلف ڈومیننٹ ہے۔ تو اس سلسلے میں سماجی اور شیطانی تسکین زیر بحث آتے ہیں، یعنی کسی انسان کی اگر سوشل سیلف ڈومیننٹ رہتی ہے تو وہ سماج کی تقلید کرتا ہے، لوگ کیا کہیں گے یہ اس کا فارمولہ ہے، لوگوں کی پرواہ کرتا ہے، سماجی ستائش یعنی اپریزل چاہتا ہے، لوگ میری تعریف کریں، لوگ مجھے اچھا سمجھیں، ایکسیپٹنس دیں، اور پھر جو اسی سلسلے میں شیطان اس کی معاونت کرتا ہے۔ اگر انسان نعوذ باللہ تصوف کی اصطلاحات میں دنیا کا کتا بن جائے، دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھے، حب دنیا اس میں بھری پڑی ہو، دنیا دار ہو، دنیا کی طرف انکلائنڈ ہو، آخرت کو بھول چکا ہو، تو پھر شیطان بہت زیادہ فعال ہوتا ہے، ایکٹیو ہوتا ہے، اور شیطان کی ایکٹیویٹی سے پھر اس میں کچھ ریفلیکشنز ظاہر ہوتی ہیں، جس میں کہ گالی گلوچ، چغل خوری، چغلیاں کھانا دوسروں کی، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چاپلوسی کرنا، کنجوسی کرنا، تکبر یعنی غرور کرنا، حب جاہ یعنی کہ سٹیٹس کی تمنا رکھنا، سٹیٹس کے بارے میں کوشش ہونا، کریز رکھنا، اور حب دنیا، دنیا کی محبت، ہرس، حسد یعنی جیلسی، ریاکاری، عجب یعنی گرینڈیوسٹی، اور غضب یعنی ایگریشن۔ تو یہ اس قسم کے مظاہر پھر اس شخص سے ظاہر ہوتے ہیں اکثر و بیشتر۔ تو اگر یہ ریفلیکشنز، یہ انڈیکیٹرز آپ کو کسی شخص میں زیادہ ملتے ہیں تو آپ سمجھ جائیے کہ اس کی آؤٹر سیلف ڈومیننٹ ہے۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ ہائپوتھیسس ہمارا یہ ہے کہ اکثر لوگوں کی
آؤٹر سیلف ہی ڈومیننٹ نظر آتی ہے موجودہ دور میں اور موجودہ معاشرے میں. اس کے بعد آئیڈیل سیلف کی ڈومیننس کے کچھ ریفلیکشنز ہیں. یعنی وہ شخص اپنے اخلاق کی تسکین کرنا چاہتا ہے، اس کا جو پرائم موٹیو ہے وہ اپنے اخلاق کی اور اپنی ویلیوز کی، ورچوز کی، کیریکٹر بلڈنگ پر فوکس ہے اس کا. اس کے خیال میں کیریکٹر بلڈ کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے. تو اس سلسلے میں اس کو علم کی خواہش رہتی ہے، دانش مندی اس سے نظر آتی ہے، جدت پسندی، کریٹیویٹی، ندرت خیالی، انوویٹو تھاٹس ہوتی ہیں. اب یہ شخص سماج کی چونکہ پیروی نہیں کر رہا، تقلید نہیں کر رہا، لہٰذا اس میں ناول آئیڈیاز کی بھرمار ہوتی ہے، کریٹیویٹی ہوتی ہے، نئی نئی چیزیں سوچتا ہے، چیزوں کو نئے نئے طریقے سے کرنا چاہتا ہے. انسان دوستی اس میں بہت زیادہ ہوتی ہے، ہیومن رائٹس فرینڈلی ہوتا ہے، حقوق العباد پر توجہ دیتا ہے، بہادر ہوتا ہے، جرت مند ہوتا ہے اور عفو درگزر کرتا ہے، فارگیو کرتا ہے، معاف کر دیتا ہے لوگوں کو، اور عدل و انصاف پر یقین رکھتا ہے، خود بھی عدل کرتا ہے اور انصاف کرتا ہے، جسٹس کرتا ہے. تو اگر کسی شخص میں یہ والی صفات غالب ہوں، پرومیننٹ ہوں، باقی تینوں صفات سے، باقی تینوں درجوں کی صفات سے غالب ہوں اور ایک سگنیفیکنٹ مارجن کے ساتھ غالب ہوں. تھوڑی بہت غالب ہوں گی تو پھر ہم ڈومیننٹ سیلف نہیں کہیں گے. سگنیفیکنٹ مارجن کے ساتھ اگر غالب ہیں تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس شخص کی آئیڈیل سیلف ڈومیننٹ ہے. اسی طرح سے چوتھے کالم میں آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی ریئل سیلف ڈومیننٹ ہو تو وہ روحانی تسکین کی طرف انکلائنڈ ہوتا ہے، اور اس میں یہ صفات ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ سے ریلیٹڈ. اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتا ہے اور وہ محبت خالص ہوتی ہے، خود غرضی پر مبنی نہیں ہوتی، خالص ہوتی ہے. شوق رکھتا ہے، پیشنیٹ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ملنے کا شوق رکھتا ہے، تدبر و تفکر کرتا ہے، غور و خوض کرتا ہے، یہ اس کی عادت ہے. تفویض کرتا ہے یعنی سبمیشن، سیلف سبمیشن، اللہ تعالیٰ کو سپرد کر دیتا ہے اپنا آپ، اپنی پوری کی پوری سائیکی، اپنی چار سیلفز، اپنا کانشسنس، اپنا سب کانشسنس، اپنا انکانشسنس، اپنی چاروں فطرتیں، اپنا بدن، اپنے وسائل، اپنی پراپرٹی، اپنی پوزیشنز، سب کچھ سبمٹ کر دیتا ہے. قرآنک اصطلاحات میں اپنی جان کا سودا کر دیتا ہے جنت کے عوض. اور جنت سے مراد اللہ کی خوشنودی، رضوان. تو اللہ کی رضا کے لیے سیلف سبمٹ ہوتا ہے، توکل کرتا ہے، اپنے اللہ پر اعتماد رکھتا ہے کہ جو اللہ کر رہے ہیں میرے ساتھ معاملات وہی بہتر ہیں، اور راضی ہوتا ہے، شکوہ نہیں کرتا، شکر کرتا ہے، گریٹیٹیوڈ دکھاتا ہے اور صبر کرتا ہے، پیشنس. تو یہ والی خصائل اور یہ سب جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ذہن میں رکھیے، محبت، خلوص، شوق، تدبر و تفکر، توکل، رضا، شکر، صبر، یہ سب چیزیں اللہ سے منسوب ہیں، خالق سے منسوب ہیں. مخلوق سے اگر کوئی یہ چیزیں رکھتا ہے تو پھر وہ روحانی تسکین نہیں ہے، وہ پھر جذباتی تسکین کے زمرے میں آ سکتی ہے،
کیونکہ جذبات کا والہانہ اظہار میں نے وہاں مینشن کیا ہے، اور سارے کے سارے جذبات کو میں وہاں پہ مینشن نہیں کر سکا، لیکن یہ جذبات ہیں، اس میں محبت ایک جذبہ ہے، خلوص شوق ایک جذبہ ہے، شکر ایک جذبہ ہے، صبر ایک جذبہ ہے۔ تو اگر یہ جذبات اور یہ کیریکٹرسٹکس اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں ہیں تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس شخص کی حقیقی ذات غالب ہے۔ تو اس ٹیبل کی مدد سے آپ نے یہ دیکھا کہ کیسے ہم کسی انسان کی، کسی شخص کی غالب ذات کا پتہ چلا سکتے ہیں، اور اس پتہ چلانے سے پھر ہمیں بہت سے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو خود کا پتہ چلائیے کہ آپ کی اپنی کون سی ذات اکثر و بیشتر غالب رہتی ہے، کون سی سیلف زیادہ ایکٹیو رہتی ہے اور زیادہ ڈومیننٹ رہتی ہے۔ تو اگر تو آپ کی انر سیلف زیادہ ایکٹیو رہتی ہے تو آپ سیلف ٹرانسینڈنس کے دوسرے لیول پر ہیں، اور اگر آپ کی آؤٹر سیلف زیادہ غالب رہتی ہے تو آپ سیلف ٹرانسینڈنس یعنی تزکیہ نفس کے پہلے درجے پر ہیں، اور اگر آپ کی آئیڈیل سیلف زیادہ ڈومیننٹ رہتی ہے تو پھر آپ تزکیہ نفس کے تیسرے درجے پر ہیں، اور اگر آپ کی ریئل سیلف زیادہ ڈومیننٹ رہتی ہے تو پھر آپ تزکیہ نفس کے چوتھے درجے پر ہیں۔ اسی طرح سے میں نے یہ بھی بتایا کہ اگر آپ کی انر سیلف، اگر پہلے آؤٹر سیلف سے شروع کرتے ہیں، اگر آپ کی آؤٹر سیلف ڈومیننٹ رہتی ہے زیادہ تو آپ کی جو سائیکو سوشل ہیلتھ ہے وہ پور ہے، زیادہ چانسز ہیں کہ آپ نفسیاتی امراض ڈیولپ کریں، سائیکو سوشل ہیلتھ سے ریلیٹڈ زیادہ پرابلمز آپ کو ہوں، تو سائیکو سوشل ہیلتھ آپ کی پور ہوتی ہے۔ اور اگر آپ کی انر سیلف ڈومیننٹ رہتی ہے تو سائیکو سوشل ہیلتھ آپ کی گڈ رہتی ہے، اور اگر آپ کی آئیڈیل سیلف ڈومیننٹ رہتی ہے تو سائیکو سوشل ہیلتھ ایکسیلنٹ رہتی ہے، اور اگر آپ کی ریئل سیلف ڈومیننٹ رہتی ہے تو سائیکو سوشل ہیلتھ نیوٹرل رہتی ہے، نہ خوشی ہے نہ غم ہے، نتھنگنس ہے۔ یہ کچھ ضروری باتیں ڈومیننٹ سیلف کی شناخت اور اس کی ریفلیکشن سے ریلیٹڈ میں نے آج آپ کے گوش گزار کی۔ اس سے آپ کو امید ہے کہ ڈومیننٹ سیلف کے کانسیپٹ کو بہتر طریقے سے سمجھنے کا موقع ملا ہوگا، اور یہ ایک سکل ہے جو کہ میں امپارٹ کر رہا ہوں آپ میں، انسان شناسی کی سکل ہے، اور اس سکل کو اگر آپ اچھی طرح سے خود میں انکارپوریٹ کر لیں گے تو پھر آپ انسانوں کو اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں، اور انسانوں کی جو یہ 4 براڈ کیٹیگریز بن رہی ہیں اس میں، لیکن اس میں ذہن میں رکھیے گا کہ ایک کیٹیگری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی 3 کیٹیگریز اس انسان میں ایگزسٹ نہیں کرتی، نہیں، باقی 3 بھی ایگزسٹ کرتی ہیں، لیکن یہ والی کیٹیگری ڈومیننٹ ہے۔ چونکہ ڈومیننٹ ہے لہٰذا ہم ڈومیننس کے بیسس پہ پھر اس انسان کو کیٹیگرائز کر سکتے ہیں، یعنی کہ اگر کسی شخص کی انر سیلف اکثر و بیشتر غالب رہتی ہے تو اس انسان کو ہم لیبل کر سکتے ہیں کہ یہ جذباتی ہے، جذباتی انسان ہے، اور اگر کسی کی آؤٹر سیلف اکثر و بیشتر ڈومیننٹ رہتی ہے تو ہم اس انسان کو پھر کیٹیگرائز کر سکتے ہیں، لیبل کر سکتے ہیں کہ یہ انسان سوشل ہے، سماجی حیوان ہے، اور اگر کسی انسان کی آئیڈیل سیلف ڈومیننٹ رہتی ہے اکثر و بیشتر تو ہم اس انسان کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ انسان با اخلاق ہے، اور اگر کسی انسان کی ریئل سیلف اکثر و بیشتر ڈومیننٹ رہتی ہے تو ہم یہ لیبل کر سکتے ہیں کہ یہ روحانی ہے۔ تو اس کے بہت سے اچھے کلینکل اور سوشل امپلیکیشنز اس فینومینن کے نکل سکتے ہیں، اور جب آپ اس کو استعمال کریں گے تو آپ کو بہت مزہ آئے گا، بہت
اچھا لگے گا خود کو سمجھ کر اور لوگوں کو سمجھ کر. شکریہ.